بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ ناظرین کرام، رمضان المبارک کی اسپیشل ٹرانسمیشن قرب رمضان فیصل آباد رنگ ایچ ڈی کے سنگ آپ کا میزبان محمد شفیق الرحمن حسان حاضر ہے۔ ناظرین کرام، آج کے پروگرام کا ہم آغاز اللہ رب العزت خالق کائنات جل جلالہ کے پاک اور مقدس کلام سے شروع کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے نہایت ہی محترم حضرت علامہ مولانا محمد آفتاب امینی مصطفی نقشبندی صاحب۔ میں آپ سے التماس کرتا ہوں کہ آیات بینات سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ آج کے پروگرام کا آغاز اللہ رب العزت خالق کائنات جل مجدہ الکریم کے پاک اور مقدس کلام سے شروع ہو چکا۔ اب نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے میں دعوت دیتا ہوں ہمارے محترم جناب وقار الحسن شاہی صاحب کہ وہ آئیں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرمائیں۔ سخاء کی وراثت ہے، سخاء کی وراثت ہے، عطاء کی وراثت ہے، سخاء کی وراثت ہے، عطاء کی وراثت ہے، علی کے ہیں یہ گھر والے، علی کے ہیں یہ گھر والے، وفا ان کی وراثت ہے، علی کے ہیں
گھر والے، وہ ہستی ہو خدیجہ کی، وہ زہرا ہو کہ زینب ہو، وہ ہستی ہو خدیجہ کی، وہ زہرا ہو کہ زینب ہو، گواہ قدسی ہے لوگو، گواہ قدسی ہے لوگو، حیا ان کی وراثت ہے، علی کے ہیں یہ گھر والے، یہ پتھر مارنے والوں سے بھی بدلہ نہیں لیتے، یہ پتھر مارنے والوں سے بھی بدلہ نہیں لیتے، دعا ان کی وراثت ہے، کرم ان کی وراثت ہے، دعا ان کی وراثت ہے، علی کے ہیں یہ گھر والے، وفا ان کی وراثت ہے، یہ شب ہے خادمہ ان کی، سویرا ان کا نوکر ہے، یہ شب ہے خادمہ ان کی، سویرا ان کا نوکر ہے، یہ جب چاہیں اثر کر دیں، یہ جب چاہیں اثر کر دیں، ضیاء کی وراثت ہے، علی کے ہیں یہ گھر والے، علی کے ہیں یہ گھر والے، وفا کی وراثت ہے۔ جی تو ناظرین اکرام، ناطر رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ہدیہ عقیدت پیش فرما رہے تھے جناب محترم وقار الحسن نشاہی صاحب۔ ناظرین اکرام، آج کی ہماری گفتگو کا جو عنوان ہے وہ سیدہ طیبہ طاہرہ عالیہ ولیہ متقیہ مومنہ صالحہ ام المومنین محبوبہ محبوب رب العالمین سیداتنا خدیجۃ الکبریٰ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ آج کی ہماری گفتگو میں ہمارے پاس جو ہمارے ساتھ جو شریک مہمان ہیں علامہ محمد آفتاب امین مصطفی صاحب، ہم آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ کی آمد کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمارے اس پروگرام کو دیا۔ تو آج ہم سیدہ پاک کی بارگاہ کے اندر چند کلمات پیش کریں گے، ان کے مناقب، ان کی سیرت کے حوالے سے گفتگو کریں گے، جن کے بارے میں نبی رحمت نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ عائشہ ختیجہ تھیں، اور ان کی شان کے کیا کہنے۔ میں علامہ صاحب سے گزارش کروں گا کہ ام المومنین حضرت سیداتنا خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، آپ کا مختصر سا تعارف اور بیان فرمائیے، آپ کا خاندانی پس منظر۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں فیصل آباد رنگ ایچ ڈی ٹی وی کا بہت مشکور ہوں، اور آپ کی پوری ٹیم کا کہ جنہوں نے مجھے مدعو کیا۔ اللہ تبارک و تعالی اسی طرح آپ کو کامیابیاں عطا فرمائے۔ تو چونکہ جو مجھے موضوع دیا گیا ہے وہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کے بارے میں آپ نے کہا کہ مختصر تعارف ہو جائے، تو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا سب سے بڑا تعارف یہ ہے
کہ آپ محبوب خدا کی محبوبہ تھی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور آپ و ازواجہ امہاتہم تمام مومنوں کی ماں۔ سبحان اللہ، تو آپ کا خاندانی پس منظر کیا ہے؟ آپ عرب کے اندر جو ہے وہ اس بات پر جانی جاتی تھی کہ آپ بہت شریفہ تھی، اور مطہرہ، آپ کو طاہرہ بھی کہا جاتا تھا، اور آپ کا خاندانی سلسلہ جو ہے وہ حضور علیہ السلام سے بھی مل جاتا ہے کہ آپ کا شجرہ نسب یوں بیان کیا جاتا ہے کہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بنت خیلد بنت اسد بنت عبد العزیٰ بنت قصا اور بن کلاب سے جا کر حضور علیہ السلام سے جا کر یہ شجرہ نسب مل جاتا ہے۔ تو یہ آپ کا، یعنی آپ قریش ہی سے تھی، تو حضور علیہ السلام آپ سے بہت پیار فرماتے تھے، اور سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی یہ شان ہے کہ حضور علیہ السلام کی جتنی بھی آپ کی اولاد ہے وہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن اطہر سے ما سوا حضرت ابراہیم کے، کہ حضرت ابراہیم جو ہے وہ حضور علیہ السلام کی لونڈی سے حضرت ماریہ سے ہے، اور باقی جتنی بھی اولاد امجاد ہے وہ حضور علیہ السلام کی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہیں۔ یعنی آپ کی 4 مقدس شہزادیاں، جی وہ انہی سے ہیں، یعنی حضرت سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم اور سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، وہ آپ ہی کے بطن اطہر سے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ اور پھر دیکھیں کہ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا جو پھر ان سے حضور علیہ السلام آپ کا جو ہے وہ خاندان آگے بڑھتا ہے، اور قیامت تک جو آپ کا شجرہ ہے وہیں سے شروع ہوتا ہے۔ اچھا، عرب کا جو معاشرہ تھا وہاں پر عریانی، فحاشی، بے حیائی کو ایک بہت زیادہ پروٹوکول دیا جاتا تھا، اور لوگ جو ہے وہ بے حیائی کے کام کر کے فخر محسوس کرتے تھے۔ عورتوں کی اس معاشرے کے اندر کوئی اتنی زیادہ وقت نہیں تھی، اور جیسا کہ ہم جب تاریخ پڑھتے ہیں تو اس کے اندر یہ بھی چیزیں آتی ہیں کہ بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ وہ عرب کا معاشرہ جو کہ نہایت ہی غلاظت کے اندر ڈوبا ہوا تھا، لیکن اس معاشرے کے اندر ایک عورت کا اتنا بڑا مقام ہونا بڑے اعزاز کی بات ہے۔ ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ ایسے معاشرے کے اندر بھی آپ کا ایک وصف ہے، وہ کون سا ہے جس کی وجہ سے آپ کو یاد کیا جاتا ہے؟ جی، آپ کا سب سے بڑا وصف یہ ہے کہ آپ کو طاہرہ کہا جاتا تھا، کہ وہ یعنی کہ اس دور کے اندر جب کہ عورتوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا اور جو فحش تھا وہ عام تھا، لیکن اس دور کے اندر بھی اپنے دامن کو سمیٹ کے رکھنا، یہ کتنی مطلب کہ بھی یہ حیرت والی بات ہے کہ جس دور کے اندر عورتوں کی عزتیں جو ہیں وہ پامال کی جاتی تھی، لیکن اس دور کے اندر بھی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا طاہرہ تھی، پاک تھی، تو چونکہ کیوں نہ ہوتی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے لیے چن لیا تھا۔ یعنی آپ کے حرم میں جو ہے نا، جی بے شک حضور علیہ السلام جو ہے وہ جب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ بنت صدیق اکبر آپ پر تہمت لگی تو اس وقت بھی مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم نے یہی ارشاد فرمایا تھا غالباً کہ یا رسول اللہ ہم نے تو آپ کے جسم پر کبھی مکھی بھی نہیں بیٹھی، سبحان اللہ، تو اس وجہ سے چونکہ آپ نے حضور کے حرم میں آنا تھا، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو محفوظ فرمایا، حالانکہ آپ کے پاس تو ساری سہولیات تھی، بے شک ماں خاتون تھی، تو حضور علیہ السلام کو اور ہماری ماں ہونے کے ناطے سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو محفوظ رکھا اور آپ طاہرہ کے لقب سے مشہور ہوئی۔ ہمارے ناظرین کرام کو یہ بتائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب آپ کا نکاح ہوا، اس سے پہلے آپ چونکہ بیوہ تھیں اور آپ کے پہلے بھی 2 نکاح ہو چکے تھے، حضور علیہ السلام کے ساتھ شادی جو ہے وہ کس طرح سے ہوئی؟ جیسا کہ آپ نے پوچھا کہ پہلے بھی 2 نکاح آپ کے ہو چکے تھے، تو اس کے بعد بھی کئی لوگوں نے آپ کو نکاح کی دعوت دی، لیکن آپ نے کسی کی نکاح کی دعوت کو قبول نہ فرمایا۔ لیکن ایسا ہوا کہ آپ نے ایک دن خواب دیکھا۔ خواب کیا دیکھتی ہیں کہ میرے گھر میں سورج جو ہے وہ آسمانوں کا گھر میں آ چکا ہے، اور اس سورج کی روشنی کی وجہ سے میرا گھر بھی چمک اٹھا ہے اور اس کے ساتھ سارے کا سارا مکہ بھی چمک اٹھا ہے۔ تو آپ بہت خوفزدہ ہوئی کہ یہ کیا مسئلہ ہے کہ مجھے ایسا عجیب خواب آ گیا ہے۔ تو آپ ورقہ بن نوفل جو کہ آپ کے عزیز تھے ان کے پاس آپ گئی، اور غالباً وہ تورات یا انجیل وہ جو پہلی کتابیں تھی آسمانی ان کے وہ عالم تھے، تو ان سے جا کر انہوں نے بات کی اور کہا کہ یہ میں نے خواب دیکھا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ پریشان نہ ہو کہ اب تم دلہن بننے والی ہو اس کی کہ جو تمام نبیوں کے امام بن کر آئیں گے۔ تو پھر آپ کے دل میں یہ بات پیدا ہوئی کہ میں نکاح کروں گی۔ پھر آپ نے یہ پوچھا بھی ورقہ بن نوفل سے کہ وہ کس شہر سے ہوں گے، تو انہوں نے کہا وہ مکہ شہر سے ہوں گے۔ پھر پوچھا کہ وہ کس خاندان سے ہوں گے، تو
تو کہا وہ خاندان قریش سے ہوں گے. پھر پوچھا گیا کہ بتائیں قریش کی کس شاخ سے ہوں گے؟ تو کہا وہ بنو ہاشم سے ہوں گے. تو پھر آپ اسی منتظر میں رہیں کہ حضور علیہ السلام جو ہیں وہ کب آئیں. تو پھر ایک دن ایسا بھی آیا کہ جب آپ کے چچا حضرت ابو طالب اور آپ کی پھوپھی جان عاتقہ جب انہوں نے یہ بیٹھ کر مشورہ کیا کہ ہمارے بیٹے جو ہیں وہ ہمارا بھتیجا جو ہے یہ جوان ہو چکا ہے، یعنی آقا کریم علیہ السلام، تو کیوں نہ عرب کے اندر چونکہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالدار تھی، مشہور تھی، تو ان کے پاس جو ہے وہ کام کے لیے بھیج دیتے ہیں. تو یہ غیر مشورہ کر کے جب ان کے پاس پہنچے، یعنی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے، تو آپ کھڑی ہو گئی اور کہا کہ ہمارے گھر میں کنجی بردار کیسے آ گئے، سبحان اللہ. کس کام کے لیے آ گئے؟ تو کہا کہ یہ ہمارے بھتیجے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جوان ہو چکے ہیں، تو ہم آپ کے پاس. جب انہوں نے یہ نام سنا نا حضور علیہ السلام کا، چونکہ نام تو وہ پہلے جان چکی تھی ورقہ بن نوفل سے حضور کا، تو جیسے ہی حضور کا نام سنا تو اٹھ کھڑی ہوئی. کہا کہ بھی حکم کریں آپ ان کے لیے، مجھ سے کیا چاہتے ہیں آپ؟ کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ جو ہیں وہ اپنے پاس رکھ لیجئے. تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگی کہ میں آپ کو ملازم کے طور پر نہیں رکھوں گی، بلکہ میں آپ کو سردار کے طور پر. آپ نے اپنے قافلے کا امیر بنایا اور ملک شام کی طرف تجارت کے لیے بھیج دیا. تو اپنے غلام میسرہ کو یہ بھی کہا تھا کہ ان کا خاص خیال رکھنا ہے، چونکہ آپ جانتی تھی، آپ نے وہ خواب کے اندر جو کچھ دیکھا اور پھر جو خواب کی تعبیر سنی تھی وہ سارا کچھ ان کے سامنے تھا. تو پھر حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام نے آپ پر ہر معاملے میں جو ہے وہ نظر رکھی. تو المختصر یہ کہ جب واپسی پر آپ، یعنی انہوں نے ہر معاملے میں بلائی ہی بلائی دیکھی، بلائی دیکھی ہے جی. پھر جب واپسی پر آئے تو لوگوں کے جو قافلے تھے اور بھی تھے عرب سے جو گئے تھے قافلے، تو ان کو نقصان پہنچا. لیکن جب سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا قافلہ آیا تو یہ خبر ملی کہ آپ کو بہت زیادہ نفع ہوا ہے، منافع ہوا، بہت زیادہ. جو چیز بیچتے تھے اس کا عیب حضور پہلے ہی بتا دیا. جی پہلے بتا رہے تھے جی. یہ تو ایک طویل گفتگو ہے. اگر تجارت کے معاملے میں دیکھا جائے تو حضور علیہ السلام نے کس انداز میں وہاں تجارت فرمائی ہے، علیحدہ موضوع ہے، ایک علیحدہ موضوع ہے. چونکہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی سیرت کو بیان کرنا ہے. تو پھر جب واپس آئے تو قافلے کے واپسی پر حضور علیہ السلام کے کندھوں پر دو پرندوں کو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ انہوں نے سایہ کیا ہوا ہے. کہ عام آدمی جو ہے وہ دھوپ میں چلتا ہے تو اس پر کوئی سایہ نہیں ہوتا ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب ہیں تو پرندوں نے سایہ کیا ہوا ہے. تو یہ آقا کریم علیہ السلام کی شان دیکھ کر سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں اور زیادہ محبت پیدا ہوئی. پھر بالآخر کس طریقے سے یہ شادی ہوئی تو یہ انداز بھی ایک نرالا ہے کہ پھر آپ کی سہیلی نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر جو ہے وہ یہ پیشکش کی کہ نکاح کرنا چاہتی ہے. تو حضور علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ میں ابھی کرنا چاہتا ہوں، نہیں، بلکہ آپ نے مشورہ کیا. اور یہاں امت کو یہ تعلیم دی کہ اپنے معاملات کے اندر جو ہے وہ مشورہ کر لیا جائے، بڑوں کو بیچ میں ڈالنا جی چاہیے. بالکل. بلکہ آپ کو جو شفیق چچا تھے جناب ابو طالب، جی ان کے ساتھ آپ نے جو ہے جی مشورہ فرمایا. پھر اس کے بعد یہاں ایک اور بھی ایک واقعہ مختصر ذکر کروں گا، کوئی وقت قلیل ہے، کہ جس وقت شادی کے دن آپ نے بارات لے کر جانا تھا اس وقت سارے گھر والے افسردہ تھے اس بات پر کہ دولہے کے پاس کوئی روسی جو جوڑا ہے نا وہ نہیں ہے. تو سیدہ کائنات کے بارگاہ میں جانا ہے اور یہ پہلے یعنی کہ پہلی عورت ہوگی جو حضور علیہ السلام کی نکاح میں آنے والی ہے. تو اب معاملہ یہ تھا کہ اتنے میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آئے. آپ نے دیکھا ماجرا کیا ہے کہ بھی سارے گھر والے پریشان ہیں. آپ گھر واپس گئے اور ایک جو ہے وہ جوڑا لے کر آئے دولہے والا اور 1000 دینار جو ہے وہ حضور کی بارگاہ میں آ کر پیش کیے اور عرض کی کہ مجھے حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ وصیت فرمائی تھی کہ جب میرے پوتے کی شادی ہو تو تم نے یہ ان کو دینا ہے. جو کہ بچپن کے دوست تھے، بچپن کے دوست تھے، پتہ چلا کہ دوستی بھی بڑی. تو یہ کیسی دوستی تھی ان کی کہ اس وقت کے اندر بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ کام ہے. پھر اس طریقے کے ساتھ آپ جو ہے وہ برات میں شامل ہو کر سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں آئے اور وہاں آپ کے جو وکیل بنے نکاح کے وہ عمر بن اسد تھے. ٹھیک ہے، حضور علیہ السلام کی طرف سے. جی اور پھر ادھر سے ورقہ بن نوفل اور آپ کے چچا، آپ نے خطبہ جو ہے وہ بھی پڑھا. ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے یہ آپ کی شادی ہوئی. تو یہاں تو بہت سارے واقعات اور بھی ہیں، لیکن چونکہ عمر مبارک کتنی تھی؟ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر مبارک 40 برس تھی اور آقا کریم علیہ السلام کی اس وقت جو ہے وہ 25 برس تھی. تو یہ بھی ایک بہت بڑا پیغام ہے جی کہ بیوہ سے نکاح کرنا، یہ بھی حضور علیہ السلام. اور دیکھیے یہ حضور علیہ السلام آپ کی جو
تقریباً جس پر متفق لوگ ہیں وہ 11 ازواج ہیں، جی۔ ٹھیک ہے، اس میں سے صرف ایک ہی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ کنواری تھی، باقی سب آپ کی جو زوجہ ہیں وہ سب کی سب بیوہ ہیں یا مطلقہ تھی۔ تو یہ حضور علیہ السلام نے امت کو درس دیا ہے، سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے، کہ اس دور کے اندر بھی ایسا معاملہ ہے کہ جو مطلقہ عورتیں ہوتی ہیں یا بیوائیں ہوتی ہیں ان کو جو ہے نا پوچھنے والا نہیں ہوتا ہے، تو حضور علیہ السلام تو چونکہ رحمت للعالمین بن کر آئے تھے۔ جی بالکل۔ جی آخر کے اندر چونکہ وقت ہمارا بہت تھوڑا ہوتا ہے اور ہم ناظرین کی سہولت کے لیے کہ لوگ آسانی کے ساتھ ہماری گفتگو کو سماعت کر سکیں، اس کو سمجھ سکیں، جی تو آپ کے فضائل میں بے شمار احادیث ہیں، جی جی محدثین نے تو پورے باب باندھے ہیں، جی جی تو آپ کے فضائل میں چند ایک احادیث جو ہے وہ ہمارے ناظرین کو پیش کریں۔ جی حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا سب سے بڑا تو مقام تو آپ نے سن لیا کہ ام المومنین ہے، ان کے علاوہ جو مقام ہے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ حدیث پاک یاد ہے جو بخاری اور مسلم کے اندر ہے کہ آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت جبریل امین آئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بارگاہ میں ابھی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کھانا لے کر آئیں گی، تو آپ ان کو کہیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سلام بھیجا ہے، قربان جائیے یہ آپ کی عظمت پر کہ رب تعالیٰ آپ کو سلام بھیج رہا ہے، اور کہا کہ ان کے کہیے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے موتیوں کا ایک محل جنت کے اندر بنایا ہے جس کے اندر کسی قسم کا کوئی شور و گول بھی نہیں ہے اور نہ ہی کوئی مشقت ہوگی، تو یہ آپ کی شان ہے کہ رب تعالیٰ آپ کو سلام بھیجتا ہے اور جنت کا وعدہ بھی فرما دیا۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا سلام بھیجنا جی یہ کوئی عام بات نہیں ہے، جی جی، اور پھر آگے مزید جو ہے وہ یہ بھی میں نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا میرے رب نے مجھے سلام بے شک بے شک، اور شاید یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر اپنا مال جان ہر چیز نچھاور کرنے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کا اپنے حبیب کے اوپر مال نچھاور کرے، یہ ادا جب آپ دولہا بن کر گئے تھے نا تو اس وقت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی سہیلیوں کو حکم دیا کہ جو ہیرے جواہرات ہیں یہ حضور پر لوٹا دو، اور پھر جب آپ کی نکاح میں آ گئی تو آپ نے پھر سارا کچھ ہی حضور کے قدموں میں رکھ دیا، تو حضور اسلام کا خود فرمان بھی ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو آپ نے فرمایا کہ اے عائشہ خدیجہ سے میں اس وجہ سے پیار کرتا ہوں کہ جب مجھ پر کوئی ایمان نہیں لے کر آیا تھا تب بھی خدیجہ مجھ پر ایمان لے کر آئی اور اپنے مال کے ذریعے مجھے سب سے زیادہ نفع پہنچایا۔ آپ کا وصال مبارک کب ہوا؟ آپ کا حضور علیہ السلام سے آپ کی محبت جو بہت زیادہ والہانہ تھی کہ حضور اکثر افسردہ رہتے تھے، اور پھر وہ جملہ جو ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کو کہا وہ بھی ذرا ہمارے ناظرین کو جی جی آپ کا وصال مبارک جو ہے وہ 10 رمضان المبارک، اور آپ تقریباً 25 سال آپ نے حضور السلام کے ساتھ گزارے، تقریباً ہجرت سے 3 سال قبل آپ کا وصال مبارک ہوا، یعنی اعلان نبوت کے 10 سال بعد، ٹھیک ہے، آپ 10 رمضان مبارک کو اس دنیا سے رخصت ہوئیں، تو جب آپ حضور علیہ السلام کے ہاتھوں میں تھی تو اس وقت حضور علیہ السلام نے فرمایا اے خدیجہ صبر کرو، الجنت مشتاق اللہ کا، جنت تمہاری مشتاق ہے، جنت تمہاری مشتاق ہے۔ تو حضور علیہ السلام آپ نے کس انداز سے والہانہ انداز سے محبت فرمائی کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کو بیان کرتی ہیں، اور یہ صحیح مسلم شریف کی روایت ہے کہ حضور علیہ السلام اکثر آپ کیا کرتے ایک بکری ذبح فرماتے اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی سہیلیوں میں تقسیم فرمایا کرتے تھے، اس کا گوشت جو ہے وہ تقسیم فرماتے، تو اور اکثر آپ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے یعنی کہ ان کا ذکر فرمایا کرتے تھے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک دفعہ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اکثر جو ہے وہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر کرتے ہیں، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا عائشہ تم نہیں جانتی میں عائشہ خدیجہ سے پیار کتنا کرتا ہوں، میں خدیجہ سے کتنا پیار کرتا ہوں۔ تو یہاں جو ہے وہ حضور علیہ السلام نے اپنی امت کو تعلیم دی کہ ایک تو زندگی میں بھی پیار فرمایا اور جب وہ اس دنیا سے چلے گی تب بھی پیار فرمایا، تو یہ بہت بہترین ہمارے لیے مثال ہے۔ بلکہ اسی وہ جو سال تھا اسی سال میں آپ کے چاچا جی آپ کے چاچا کا بھی سال ہوا، آپ تو آپ نے اس کو عام الحزن کا یعنی غم کا سال کہا۔ جی جی حضرت سیداتنا خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا آپ کی سیرت کے ایک مختلف پہلو ہیں، بے شمار ابواب ہیں، ہماری جو آج کی مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں اور بیویاں ہیں آپ ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ کی سیرت کے حوالے سے؟ سب سے پہلی بات یہ کہ بیوی جو ہے وہ اپنے شوہر کی وفادار ہونی چاہیے، سبحان اللہ، ہر خوشی اور غمی کے اندر جو ہے وہ برابر کی شریک ہو،
ایسا نہیں ہے کہ خوشی کے معاملے میں جو ہے وہ ساتھ ہے لیکن جب غم کا معاملہ آئے تو وہ پیچھے ہٹ جائے. تو یہی تو حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے ہماری آج کی ماؤں بہنوں کو سبق ملتا ہے کہ جب وہ مالدار تھی تب بھی وہ حضور کی ہوگی, پھر وہ مال جو ہے وہ اپنے شوہر پر نشاور کر دیا, پھر جب غموں کا جو ہے نا وہ ڈھیر آ پڑا تب بھی حضور کے ساتھ رہی. تو یہ آج کے لیے بہترین سبق ہے کہ ہماری آج کی مائیں بہنیں جو ہیں وہ جب کسی کی ازدواجی زندگی میں شامل ہو جائیں تو وہ اسی طرح اپنی زندگی کو وفادار اپنے شوہر کے ساتھ بنائیں جس طرح سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. بہت شکریہ جی. ناظرین کرام, آج کے ہمارے پروگرام کا وقت اختتام پذیر ہوتا ہے. ہمارے ساتھ ہمارے نہایت ہی محترم علامہ محمد آفتاب امینی مصطفی صاحب آپ شریک گفتگو تھے. آپ نے بڑے ہی خوبصورت انداز کے ساتھ سیدہ پاک کی سیرت کو بیان فرمایا. جاتے جاتے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا نذرانہ پیش فرماتے ہیں ہمارے ننھے منھے ثناخوان ہیں محمد احسن رضا قادری رضوی صاحب کہ وہ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں گلہائے عقیدت پیش فرماتے ہیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. سب سے اعلیٰ نبی, سب سے بالا ہمارا نبی, اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی, اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی, اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی, دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی, دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی, سب سے اعلیٰ ہمارا نبی, کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, کون دیتا دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی, غم زدوں کو رضا مجدہ جیجے کے ہیں, غم زدوں کو رضا مجدہ جیجے کے ہیں, غم زدوں کو رضا
है बेक सो का सहारा हमारा नबी बेक सो का सहारा